بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان زعفران رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب روحانی اور اسلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ادریس مفتی صاحب۔ میں پروگرام میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پہلے تو میں پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ آج کا میرا ایک ٹاپک جو ہے سر وہ آپ سے یہ ہے کہ سورہ قدر کے فضائل اور برکات پر روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زعفران صاحب، آج آپ نے جس سورہ مبارکہ کو عنوان بنایا ہے سورہ قدر، جی سورہ قدر پہلے میں ایک بار تلاوت کر لوں تاکہ ہمارے ناظرین جی کو بالکل بالکل اس کا پتہ چل جائے کہ سورہ قدر کون سی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورت ہے سورہ قدر۔ بالکل۔ اب سورہ قدر کے فضائل و برکات، درجات کی بلندی یا اللہ کے قرب کے حوالے سے وہ تو ایک تصوف کا موضوع ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں جی وہ ہے انسانی روزمرہ کی زندگی میں اس کے فضائل اور برکات سے کیا کیا فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اس کا ایک مجرب آزمودہ جو عمل ہے وہ یوں ہے کہ آپ جب نئے کپڑے سلوائیں ٹھیک ہے تو ان کپڑوں کو، اس لباس کو، اس جوڑے کو پہننے سے پہلے، چاہے مرد کا ہو، چاہے عورت کا ہو، چاہے بچے کا ہو، بالکل ایسا ہی ہے۔ چاہے جو بھی لباس ہو، ٹھیک ہے۔ لباس کے حوالے سے تو ہم کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے، بالکل لیکن جو سیرت طیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ ایسا لباس ہونا چاہیے کم از کم جس میں مرد کا یا عورت کا وہ حیا محفوظ ہو، صحیح، اس کی جو زندگی ہے وہ پرسکون ہو، اور اس کے جسم کا انداز اس کپڑوں سے وہ واضح نظر نہ آئے، یعنی پردہ ہو، پردہ ہو۔ یہ اچھا لباس کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ لباس پہنیں تو لباس بنائیں اپنے لیے، کوئی کپڑا سلوائیں، سلوار قمیض ہو یا کچھ بھی ہو، جو ابھی آپ نے تیار کیا کپڑا نیا، اس کو پہننے سے پہلے آپ کچھ پانی لے کر ایک گلاس کٹورا اپنے پاس رکھ لیں، صحیح، اور باوضو ہو کر صحیح، پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، صحیح، پھر 46 ٹائم 46 مرتبہ سورہ قدر تلاوت کریں بسم اللہ سمیت ہر بار، صحیح، صحیح، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر آخر تک، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر آخر تک، 46 ٹائم 46 مرتبہ۔ پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، صحیح، یعنی پہلے وضو کیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، بہتر تو نماز والا درود شریف ہے، درود ابراہیمی سب سے افضل درود یہی ہے۔ اس کے بعد 46 مرتبہ 46 ٹائم سورہ قدر بسم اللہ سمیت ہر بار تلاوت کریں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس پانی پر دم کر دیں۔ اب یہ پانی جب آپ نے دم کر لیا تو جو آپ نے نیا کپڑا سلوایا اپنے لیے، تیار کیا ہے، جو سوٹ ہے، جوڑا ہے، سلوار قمیض ہے، پینٹ شرٹ ہے، جو بھی آپ پہنتے ہیں، اس پر وہ چھڑک دیں، تھوڑا تھوڑا وہ پانی چھڑک دیں۔ تو ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے جب تک اس کپڑے کا ایک تار بھی آپ کے جسم پر باقی رہے گا، آپ پہنتے رہیں گے جب بھی، تو آپ جو ہے وہ عیش و عشرت میں رہیں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے، آپ مطمئن زندگی گزاریں گے، اور آپ جو ہے نا ہر طرح سے مطمئن رہیں گے، آسان رہیں گے اور آسودہ رہیں گے۔ یہ تو اس کی برکات ہے۔ دوسرا اسی کا عمل ایک یہ ہے کہ وہ اسی طرح وضو کیا،
درود شریف تلاوت کیا 3 بار، صحیح، اور اس میں 10 بار بسم اللہ سمیت سورہ قدر پڑھی، اور 10 بار بسم اللہ سمیت سورہ اخلاص، اچھا، پھر 3 بار درود شریف۔ ٹھیک، اسی طرح ایک کٹورے پر یا گلاس پانی پر دم کیا، اور نئے کپڑے جو آپ نے سلوائے ہیں، خریدے ہیں، وہ آپ نے ابھی پہننے ہیں، پہننے سے پہلے صحیح، آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ درود شریف، 10 دفعہ سورہ قدر بسم اللہ سمیت، 10 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ سمیت، پھر 3 بار درود شریف آپ نے اس پانی پر دم کر دیا، دم کر دینا، صحیح، اور یہ پانی آپ نے پھر وہ چھڑکاؤ کر دیا نئے کپڑوں پر۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ رزق میں اتنی وسعت ہوگی، جب بھی آپ وہ کپڑا پہنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کے لیے راستے آسان فرما دے گا، آپ کے لیے رزق میں وسعت ہوتی جائے گی، اور آپ کے مالی معاملات اور رزق کے معاملات آسان ہوتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خیر و برکت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس کے کمالات ہیں، صحیح، یہ برکات ہیں۔ صحیح، صحیح، اس کے علاوہ تیسرا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا عمل، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا راز کسی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آدمی مرد ہے یا عورت ہے، آپ کو اپنے دل کی بات نہیں بتا رہا، یا آپ کے لیے ضروری ہے وہ بات جاننا۔ مسئلہ یہاں پر شرعی یہ ہے کہ خواہ کسی کی کھوج میں نہ جائیں، لا تجسسوا، تو مت لگائیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا ایشو بن گیا ہے کہ آپ کو وہ بات جاننا ضروری ہے، اور وہ بندہ نہیں بتا رہا، وہ انکاری ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ اس بندے کا یا بندی کا پہنا ہوا استعمال شدہ پاک کپڑا لیں، اور زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی پہلے سے تیار کر لیں، صحیح، اور پھر باوضو ہو کر نئے قلم سے اس کے کپڑے پر، پہنے ہوئے کپڑے پر پاک کپڑا جو ہو، اس پر پہلے اس کا نام اور پھر اس کی والدہ کا نام، فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلانا، ٹھیک ہے؟ یہ کپڑا کون سا لینا ہے؟ جو اس بندے، جس بندے سے آپ نے راز اگلوانا ہے، صحیح، صحیح، اس کا پہنا ہوا کپڑا لینا ٹھیک، ہے، ٹھیک، لیکن کپڑا پاک ہونا چاہیے، صحیح، اور وہ آپ نے کپڑا لے لیا، اب آپ نے پہلے سے عرق گلاب اور زعفران کی سیاہی تیار کر لی، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کپڑے پر پہلے اس بندے کا جس سے آپ راز نکالنا چاہتے ہیں اس کا نام اور والدہ کا نام لکھنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اگر عورت ہے تو فلاں بنت فلاں آئے گا، اگر مرد ہے تو فلاں بن فلاں آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورہ قدر پوری لکھنی ہے اس نام کے نیچے۔ جب آپ نے یہ کپڑے پر تحریر کر لی اس زعفران کی سیاہی سے، اب آپ نے کپڑا لپیٹ کر، جب وہ بندہ گہری نیند میں سویا ہوا ہو یا بندی گہری نیند میں سوئی ہوئی ہو، تو اس کے دل پر یہ رکھ لیں، اور پھر اس سے سوال جواب شروع کر لیں، تو نیند میں وہ بڑبڑانا شروع کر دے گا، جو آپ پوچھیں گے وہ ساری بات آپ کو نیند کی حالت میں بتا دے گا۔ لیکن ایسی بات پر یقین شرعی طور پر نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک راستہ اور طریقہ ہے، اس کے آگے آپ اپنی تفتیش کر لیں، جو معاملہ جاننا چاہتے ہیں اس سے پھر بعد میں پوچھ لیں، سمجھ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ اس سورہ قدر کی برکت سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر کا ایک عجیب عمل بتانا جا رہا ہوں، جو تقریباً میری خواہش یہ ہے کہ ہر ہمارے مسلمان کے لیے وہ باعث رحمت بن سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، مرنا تو ہم سب نے ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بالکل، ٹھیک ہے؟ اب کل من علیہا فان، سب نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ایسا ہی ہے، اب یہاں پر ہر بندے کو فکر ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ گناہ گار تو ہم سب ہیں، اور درجہ بدرجہ کسی کے زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں، لیکن ڈر تو ہے، جرم تو جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو سورہ قدر کی برکت سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب میت کی قبر کھودیں تو اس سے جو مٹی نکلتی ہے وہ مٹی نہیں لینی آپ نے، ایک مٹھی برابر مٹی آپ نے لینی ہے، لیکن کسی اور جگہ کی، ٹھیک ہے، میت کے لیے کھودی گئی قبر کی مٹی نہ ہو، لینی، اس مٹی کے علاوہ کوئی اور مٹی ہو، ساتھ کسی
دو چار قبروں سے ہٹ کر چھوڑ کر زمین سے مٹی اٹھا لیں ایک مٹھی برابر باوضو، اور اس پر 7 دفعہ بسم اللہ سمیت سورہ قدر تلاوت کر کے مٹی پر دم کر دیں، اور وہ مٹی آپ نے میت کے ساتھ قبر میں رکھ لیں، اس کے کفن کے اندر رکھ لیں یا ساتھ قبر میں رکھ دیں۔ جب یہ مٹی رکھ لیں آپ سورہ قدر پڑھ کر دم کر کے، تو ایک بہت بڑے عالم نے یہ بات ایک حدیث کے حوالے سے نقل فرمائی ہے کہ پھر اس میت کو اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور عذاب قبر اس کو نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا کار خیر ہے، نیک کام ہے، تو اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، اقربا کے لیے، اپنے جو ہے نا وہ اساتذہ کے لیے یا دوست احباب کے لیے جن کے لیے ہم خواہش رکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ اچھے ہوں، آخرت میں بھی ان کا اللہ پاک جو ہے نا معاملہ آسان فرمائے، تو ان کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خیر خواہی ہوگی، کیونکہ فوت ہونے والا تو کچھ نہیں کر سکتا، اب اس کا کام تو ختم ہو گیا، لیکن جو باقی پسماندگان ہیں، اس کی اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ اگر اس کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو ایک مٹھی مٹی کہیں سے باوضو ہو کر اٹھائیں اور اس پر 7 دفعہ سورہ قدر تلاوت کریں اور میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں۔ یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس سے ہم خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، تو اس سے اللہ پاک فضل فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، عذاب قبر آسان ہو جاتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ، تیسرا آخری ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو خارش ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اب وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، اور وہ پریشان بھی رہتے ہیں اور مسئلہ بھی مشکل ہو جاتا ہے ان کا، کوئی کہتا ہے سکن پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے بلڈ کا ایشو ہے، تو یہ تشخیصیں چلتی رہتی ہیں، ڈائیگنوز ہوتا رہتا ہے، لیکن روحانی طور پر، طب روحانی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ عمل، بتایا ہوا عمل وہ یہ ہے کہ آپ صبح اور شام 2 ٹائم پر اول آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 7 بار سورہ قدر بسم اللہ سمیت تلاوت کریں، اور مریض پر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے بھی اس کو پلائیں۔ صبح مریض پر دم کریں اور ساتھ پانی پر بھی دم کریں، سارا دن مریض وہ پانی پیتا رہے۔ مغرب کو بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کریں، مریض پر بھی دم کریں مغرب کو اور ساتھ پانی پر بھی دم کر دیں، مریض ساری رات جب تک جاگتا رہتا ہے وہ پانی پیتا رہے۔ اس طرح چند دن کریں گے تو اللہ پاک فضل فرمائیں گے، چاہے وہ خون کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے یا سکن کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے، نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ قدر واقعی قدر والی صورت ہے، بالکل کوئی شک ہاں جی، نہیں۔ ہاں، تو جس طرح لیلۃ القدر ہے، سمجھی، اسی میں لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے، تو ہر شب قدر است گر قدر بدانی، ہر رات قدر والی ہے اگر اس کی قدر جان لو، بالکل ایسے ہی، ہاں جی۔ تو اسی طرح سے ہم قرآن کی آیات جو ہیں، قرآن کی جو صورتیں ہیں، ان کا جو ہے وہ مقام ہم تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے، سمجھی، رحمان کی کلام کا، ہاں جی، اللہ کی بات کا، وہ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام ہے، جو بادشاہ کی بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، تو اللہ کی کلام اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے فضائل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی برکتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے اپنے آپ کو مقابلے میں پیش نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہم اگر اپنے روزمرہ کے معمولات کے لیے یہ مختصر سے جو ہے نا اعمال ہیں اگر اپنا لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان سارے کاموں کے لیے ہم اپنی دنیا کے فائدے کی نیت تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس میں پہلی جو نیت کرنی چاہیے ہمیں وہ اللہ کی رضا کی کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کے دنیا کے بھی فائدے ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھی جو فائدے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، تاکہ اللہ کی رضا بھی نصیب ہو اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی، تو بس یہ گزارش میں کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کا قرب بھی ساتھ حاصل کریں اور اپنے لیے فائدہ بھی سمیٹ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں عمل کرنے کی اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد ادریس مفتی صاحب جن سے آج ہم نے سورہ قدر کے فضائل اور برکات کے حوالے سے جانا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں تو سب کے لیے مفید ہو سکتا ہے. اسی پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان زعفران رفیق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.